کرتا، غزل اور سیاست۔ انتظار حسین۔ ان دنوں گرمی بہت ہے مگر کرتے کم نظر آتے ہیں۔ لیجئے کرتے کا مضمون پھر آ گیا، مگر یہ ذرا نازک مضمون ہے۔ کرتے کا ذکر کرنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے۔ قباحت اس مضمون میں یہ ہے کہ بات مضمون تک نہیں رہتی، خواہ مخواہ اہل مضمون تک چلی جاتی ہے، مگر یہاں بات صرف کرتے کی ہوگی۔ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ۔ اور اگر یہ صحیح ہے کہ کرتے کو آدمی سے الگ رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ کھدر کے کرتے کے خلاف یہاں جو بات کہی جائے گی وہ آن جہانی گاندھی جی کے خلاف ہوگی۔ اڑوس پڑوس کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے، ہاں، مگر کل گورنمنٹ کالج سے نکلتے ہوئے ایک کھدر پوش طالبہ کہہ رہی تھیں کہ جوگیا کھدر تو آج کل ہر ایرا غیرہ لڑکی لاتے پھر رہی ہے، مگر میں نے اس میں کچھ جدتیں پیدا کی ہیں اور ہم نے سر سے پیر تک اس کھدر کی پوشاک کو دیکھا اور یہ دیکھ کر مشوش ہوئے کہ اس میں فیشن بننے کے سارے امکانات موجود ہیں۔ کھدر میں ایک عیب یہ ہے کہ اسے سیدھے سچے لباس کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاتا، یا تو وہ کوئی تحریک ہوتی ہے یا فیشن بن جاتی ہے۔ گاندھی جی کے وقت میں ہر کھدر پوش آدمی کو دیکھ کر یہ شک گزرتا تھا کہ اس شخص نے لباس زیب تن نہیں کیا ہے بلکہ ایک سیاسی نظریہ پہن رکھا ہے۔ اس وقت سے کھدر کی یہ تقدیر چلی آ رہی ہے کہ اسے محض کپڑے کی حیثیت میں تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کا دامن کسی نہ کسی سیاسی خیال یا معاشرتی اصلاح کے کسی تصور سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ سیاسی فکر اور معاشرتی اصلاح کے تصورات کو ہم نے پرانے لباسوں کی طرح اتار پھینکا ہے، کھدر کی بوشرٹ اور کھدر کا کرتا پہن کر ہم اپنی اس برہنگی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کھدر کے کرتے اور ململ یا وائل کے کرتے میں فرق یہ ہے کہ کھدر کا کرتا یا تو نظریہ ہوتا ہے یا نظریے کے فقدان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ململ اور وائل اور چکن کے کرتے نظریات نہیں ہیں، سیدھا سچا لباس ہیں۔ یہ کرتے کسی سیاسی تحریک کی یاد نہیں دلاتے بلکہ ایک تہذیب کو سامنے لاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ سن کر کوئی کھدر پوش انٹلیکچوئل ڈیکیڈنٹ کلچر کی اصطلاح زبان پر لائے۔ اس اصطلاح کو گالی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس کی تعریف یوں بھی ہو سکتی ہے کہ تہذیب کی یہ وہ سطح ہے جہاں چیزیں بہت مصفا ہو جاتی ہیں اور نفاست اپنے درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں مصفا ہو جاتی ہیں، کچھ منجا ہوا تخیل انہیں مصفا بنا دیتا ہے اور نظر یوں کام کرتی ہے، رشک آئینہ ہے اس رشک کمر کا پہلو، صاف ادھر سے نظر آتا ہے ادھر کا پہلو۔ جب جسم اتنے مصفا ہوں کہ پان کی پیک گلے کے جلد سے دھمکتی نظر آئے اور نفاست اس درجے پر ہو کہ دیکھے سے چیزوں کے میلا ہو جانے کا گمان ہو، تو پھر اس تہذیب میں کپڑا بھی اسی حساب سے تیار ہوگا، یعنی ململ کا پورا تھان ہوگا مگر انگوٹھی میں سما جائے گا۔ جب ڈھاکے کے ململ کا دور گزر گیا اور ہنر مندوں کے ہنر پر پانی پھر گیا تو ایک زمانے بعد گاندھی جی کا چرخہ آیا اور کھدر نے اپنا ظہور کیا۔ اس چرخے کے بھی ایک معنی تھے اور کھدر پوشی کا بھی ایک مفہوم تھا، مگر جن نفاست پسندوں نے ڈھاکے کی ململ کی یاد میں ململ اور وائل اور چکن کو شعار کیا، ان کی روش کا بھی ایک تہذیبی مفہوم تھا۔ تجزیہ کیجئے تو نقطہ نظر یہ برآمد ہوگا کہ لباس اور ادب کو سیاست کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کرتا اور غزل دونوں نفیس اور پاکیزہ اصناف ہیں، انہیں شاعری رہنا چاہیے، نعرے نہیں بننے چاہیے۔ وائل کا کرتا شاعری ہے، کھدر کا کرتا ایک نعرہ ہے اور بس۔ مگر ایک دوست کو وائل کا کرتا پہنے دیکھا اور پھر اس کے اس ہاتھ پر نظر کی جس میں ایک رومال، ایک موٹر کی چابی، ایک پائپ کے تمباکو کا پاؤچ اور ایک بٹوا تھا، اور اس نے کہا کہ کرتے ہیں ایک جیب بھی لگوا لی ہوتی۔ اس کرتا پوش نے جواب دیا کہ جیب کھدر کے کرتے میں ہوا کرتی ہے، باریک کرتا جیب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستوں، باریک کرتے کا ایک پہلو یہ ہے
یہ کرتا تو جاگیرداری دور کا پیداوار ہے. صنعتی دور کے نئے آدمی کے ساتھ 1000 طرح کے دم چھلے لگے ہوئے ہیں. ہلکا پھلکا کرتا ان کا متحمل نہیں ہو سکتا. مگر جو خود ہلکے پھلکے ہیں وہ اس کرتے پر ایک دم سے ریجھ کر ایک دم سے کیوں بیزار ہوئے؟ کیوں ایسا ہوا کہ پچھلے برس مال روڈ پر اور کلچرل تقریبوں میں سبز گلابی کرتے بہت نظر آتے تھے، اور اس برس جدھر دیکھو موٹا جھوٹا جوگیا کرتا دکھائی دیتا ہے؟ کرتا بھی کھدر کا، قمیض بھی کھدر کی. کل تک جو گل بدن تھے اب کھدر بدن ہیں. یہ زوال کس کا ہے، کرتے کا یا ذوق کے لباس کا؟